ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات على محمد. امین کرام آج پہلی محرم ہے اور بہت سارے مومنین جو پچھلے سال اس صف عزا کی رونق ہوا کرتے تھے اور حالات زمانہ نے انہیں مہلت نہیں دی اور وہ قبروں کے مسافر بن چکے ہیں. اور میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا مرحوم و مغفور علامہ سید غضنفر شمسی صاحب کا کہ جو اس فرش عزا کی بھی اور اس منبر کی بھی رونق ہوا کرتے تھے اور بہت سارے مومنین جو دنیا بھر سے اس سال گزشتہ میں دنیا سے رحلت فرما گئے. پہلی محرم ہے. میں خواہش کروں گا ان سب کے لیے اور بالخصوص قبلہ غضنفر شمسی صاحب کے لیے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب الحسین سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق الحسین جتنے بھی عزادار ماتمی مومنین اس سال گزشتہ دنیا سے رخصت ہوئے اور بالخصوص جتنے بھی حاضرین اس فرش عزا کی زینت بنتے ہیں، ان سب کی اموات اور بالخصوص مولانا قبلہ سید غضنفر شمسی صاحب کی مغفرت اور بلندی درجات کی پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے، سب کو قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اور باب الحسین سے سب کا جنت میں داخلہ یقینی فرما. تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں جو بقید حیات ہیں، پروردگار ان سب کی زندگیوں کو دراز فرما، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قیامت کے دن ہمارا شمار عزاداران امام حسین علیہ السلام میں فرما اور اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے مل کے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ میں نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستو، ہم اللہ جل مجدہ کے پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کے حسین جیسی عزت عطا فرمائی. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ یہ خدا کا لطف خاص ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا ہے، اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، اس نے ہمیں دنیا میں حسین کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. اس عزت کے حصول پر بارگاہ پروردگار میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بلند ترین درود ہدیہ کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے علم میں ہے کہ میں تقریباً 35 سال سے اس فرش عزا اور اس منبر حسینی سے منسلک ہوں، اور جب سے میں نے مجالس کا آغاز کیا ہے عشرہ محرم الحرام کا، میں پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام کی عزت، عظمت، عزاداری کی عزت، عظمت اور عزادار کی عزت اور عظمت پر پڑھا کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ رسم عزاداری کے جو ایام ہیں جو 2.5 مہینے پر مشتمل ہیں، آپ کو احساس ہو کہ جس فرش پہ آپ کے بیٹھتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے اور آپ بیٹھنے والوں کی عزت کیا ہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ عزیزان محترم، ہم رسم عزا کے مطابق ہمیشہ سے سال نو کا آغاز فرش عزا بچھا کے کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ مقصد بعثت رسول کو زندہ رکھنے کا نام عزاداری حسین ابن علی ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے. ہم نے اپنے اس عہد کو برقرار رکھا ہے. ہم نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو برقرار رکھا ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ سال اور ہر سال فرش عزا بچھا کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کر کے
دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس اقوام عالم میں اگر کوئی زندہ قوم ہے تو وہ کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آواز بلند صلوات۔ ہم عالم اسلام کو بھی، تمام مذاہب کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ عزاداری امن کا پیغام ہے، یہ عزاداری سید الشہداء زندگی کی علامت ہے، اور آؤ صرف حسین ہمارا نہیں ہے، حسین سب کا ہے۔ سفینہ نجات چل رہا ہے، آؤ اس سفینہ نجات کے سوار بن جاؤ۔ اس لیے کہ صادق رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی زندہ دل ہیں، جو بھی انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مقام حسین ابن علی کیا ہے، مقام عظمت حسین کیا ہے۔ میں دنیا بھر میں گیا ہوں، خدا کی قسم جملے کی قدر کیجئے گا کہ میں ایسی ایسی جگہوں پر گیا ہوں کہ جہاں کوئی توحید سے آشنا نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے مقام حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حسین حریت پسندوں کا امام ہے، جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور انسانیت کو جینے کا درس عطا فرمایا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور میں ایک پیغام دوں، میرا ساتھ دیجئے گا کہ ہم شیعیان حسین ابن علی، ہم شیعیان علی ابن ابی طالب، ہم عزاداری حسین ابن علی کے مالک نہیں ہیں بلکہ نوکر ہیں، اور ہم نے سب کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آؤ، یہ کشتی نجات چل رہی ہے اور اس کشتی نجات کے سوار بن جاؤ۔ ہر کوئی سوار بنے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی سوار نہیں بنیں گے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ کون؟ اسی حدیث رسول میں مضمر ہے کہ رسول نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جب چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ جیو بیٹا، توجہ ہے صاحبان یعنی سلامت رہے۔ پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں، محمد کے ابھی کا، جناب ابھی کا، اونچی بول کر، پنجہ کھول کر، سپر پاور، سلامت رہے۔ توجہ ہے صاحبان یعنی امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان محترم، جملہ زبان پہ آ گیا، میں روکتا نہیں، میں نے کچھ اور پڑھنا ہے، اور میں شاہ صاحب سے آج
جو انہوں نے 10 منٹ لیے ہیں وہ میں اضافی لوں گا، لیکن توجہ چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، جاگیے گا، عظمت امام حسین ہدیہ کرنے لگا، مقام امام حسین علیہ السلام ہدیہ کر رہا ہوں۔ بنص امام، بر روایت معصوم، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، دوزان ہو کر بیٹھا اور کہنے لگا، یابن رسول اللہ، میں نے آپ کے جد کا یہ فرمان پڑھا ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات۔ بھائی دیکھو میری طرف کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، شجی توجہ کرنی ہے، اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھے گا، وہ سائل امام سے کہتا ہے، الیس کلکم سفن النجات یابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ سارے کے سارے کشتی نجات نہیں؟ جو جملہ لے سکتے ہو سامنے ہلانا، میرے ساتھ بیٹھو نوجوان دوست، الیس، ذرا لکشہ بنائیں تو لطف آئے گا، الیس کلکم سفن النجات یابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ سارے کے سارے، میں بات آسان کر دوں بچوں کے لیے، کیا آپ 14 کے 14 بھائی جان، کیا آپ 14 کے 14 کشتی نجات نہیں ہے، سفینہ نجات نہیں ہے؟ امام فرماتے بلا نحنو کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن یہ صرف امام حسین کے لیے کیوں کہا گیا؟ امام نے فرمایا سنو، نحنو کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے حسین کا سفینہ سب سے وسیع ہے اور سب سے تیز چلنے والا۔ جیو سلامت علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حیدری، سلامت رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفینہ، او میرے بچوں، آپ نیٹ استعمال کرتے ہو، سب کی کوشش یہ ہے کہ اسے تیز ترین نیٹ مل جائے، ہے یا نہیں ہے؟ 4G چلا رہے ہو، 5G لانچ ہونے والا ہے، کہیں 6G بھی لانچ ہو چکا ہے، ڈاؤن لوڈ جلدی ہوتی ہیں چیزیں، زیادہ رزلٹ جلدی آ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ زمانہ ہی تیزی کا زمانہ ہے میرے بچوں، ہر چیز میں تیزی چاہیے، کیا نجات میں تیزی نہیں چاہیے؟ میرے نوجوان دوستو، کیا نجات میں تمہیں تیزی نہیں چاہیے؟ چاہیے نا، تو نجات تیزی صرف ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے، آؤ سفینہ حسین چل رہا ہے، اس کے مسافر بن جاؤ۔ سفینہ حسین کے مسافر، سفینہ حسین چل رہا ہے۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، خدا نے 12 امام بھیجے، میرا ساتھ دیجئے گا جی۔ پروردگار عالم نے بہت سارے ہادی اور رہنما بھیجے، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تصور انبیاء کو ذہن میں رکھیں، تصور ائمہ کو ذہن میں رکھیں۔ میں منبر حسین پر ہوں، یکم محرم ہے، 1444 ہجری کا پہلا دن، ایام حسین ہے، خدا کی قسم نہ کوئی صف انبیاء میں حسین جیسا ہے، نہ صف ائمہ میں حسین جیسا ہے۔
میں نے پھر جملہ دہرایا ہے، اب پھر دہرا رہا ہوں، نہ صف انبیاء میں کوئی حسین جیسا، نہ کوئی صف ائمہ میں حسین جیسا، حسین بس حسین۔ بولو میرے نوجوان دوست، ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، حماد اہل بیت، شہید محسن نقوی۔ ان کی ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ بولو میرے ساتھ، میرے ساتھ نہ ہلاؤ، میرا ساتھ دو جو آگے بیٹھے۔ میں اب اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں اور میں مجلس نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم حسینیت کی تاریخ رقم کروں گا۔ آپ نے توجہ فرمائی، میرا ساتھ دیجیے گا جی، جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے۔ شہید محسن نقوی کی نظم کا عنوان ہے نہ پوچھ میرا، بھائی جان جاگے، حسین کیا ہے۔ اس اردو کی عبارت کا عربی ترجمہ، بھائی جان دیکھیں میری طرف، عربی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لا تسألنی عن حسین۔ شاہ جی جاگنا ہے جو بازوق لوگ بیٹھے ہو۔ اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے لا تسألنی عن حسین، کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ یہ محسن نقوی مرحوم نے نظم تو لکھی، اس نظم کو میں نے بارہا پڑھا اور پھر میں نے تاریخ میں تلاش کیا کہ یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا نہ پوچھ میرا حسین۔ بولو میرے ساتھ، جو میرا ساتھ دو گے وہ لطف ہو۔ میں نے کہا میں نے حسینیت کی تاریخ رقم کرنی ہے، اگر نوجوان دوستوں میرا ساتھ دیا۔ آگا جی توجہ کیجیے، سب سے پہلے یہ کس نے کہا؟ تاریخ کی ورق گردانی کی، مجھے 5 ہستیاں ملی، او پنجتن کے باندھنے والوں، 5 ہستیاں ملی کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ لا تسألنی عن حسین، کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ 5 ہستیاں تھیں، اور آپ بھی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، شاہ جی تھوڑا سا بیدار رہیے گا، تو تاریخ میں آپ کو کم از کم 500 سے 600 کتابیں کنگھالنی پڑیں گی، پھر جا کے کہیں کہیں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ لا تسألنی عن حسین، کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو تبرکاً سید کی روح کو ہدیہ کرنے کے لیے کچھ جملے پڑھوں، پھر میں ان ہستیوں کا تذکرہ کروں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سید کہتا ہے، عنوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اشعار میں بھی اس منبر پر مبالغہ آرائی کا قائل نہیں ہوں۔ اشعار بھی وہ پڑھتا ہوں کہ جس کو یا قرآن کی آیت کا سہارا ہوتا ہے، یا حدیث رسول کا سہارا ہوتا ہے، یا معصوم کے فرمان کا۔ سید کہتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بھائی جان جاگنا، جہاں میں عزم و وفا کا پیکر، ایسے سننا ہے آپ نے، جہاں نے عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور۔ اگلے جملے پہ آپ نہیں بولیں گے، آپ کے خون کی طہارت بولے گی، جہاں نے عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اللہ اکبر، مولا زندگی دے آپ، مولا زندگی دے۔ حدیث رسول کا ترجمہ ہے، حدیث رسول کا ترجمہ ہے، جمال زہرا جلال حیدر ضمیر انسان
نصیر داور. جو سمجھ سکتے ہو سمجھے گا, میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے. جمال زہرا جلال حیدر ضمیر انسان نصیر داور, زمین کا دل آسمان کا یاور, زمین کا دل آسمان کا یاور, دیار صبر و رضا کا دلبر, کمال ایثار کا پیمبر, شعور امن و سکون کا پیکر, جبین انسانیت کا جھومر, عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے, نہ پوچھ میرا حسین. توجہ کیجئے گا جی, میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں چونکہ مجھے ان ہستیوں کا پڑھنا ہے جو انہوں نے کہا, جہاں سے لے کے سید نے پڑھا ہے. لکھتے ہیں حسین اہل وفا کی ہستی. بولو میرے ساتھ جو سمجھ سکتے ہو. آگا جی, شاہ جی. حسین اہل وفا کی ہستی, حسین آئین حق پرستی, حسین صدق و صفا کا ساکی, حسین چشم انا کی مستی, حسین پیش از عدم تصور, حسین بعد از قیام ہستی. حسین نے زندگی بکھیری, حسین نے زندگی بکھیری, فضا میں ورنہ قضا برستی, عروج ہفت آسمان عظمت, حسین کے نقش پا کی مستی. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو, حسین مہنگا ہے خلد سستی. ہائے ہائے بولا میرے ساتھ صاحبان علم بیٹھو. مولا زندگی دے جو سمجھ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو, سمجھے تو صحیح بھائی. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو, حسین مہنگا ہے خلد سستی. حسین مقسوم دین و ایمان, حسین مفہوم حل عطا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سیدزادے کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھے. یہ نظم بہت طویل ہے, میں نے صرف اس کے 2 مصرے پڑھے. میں نے تاریخ میں تلاش کیا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا کہ لا تسألنی عن حسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. میں نے ڈھونڈا, سب سے پہلے یہ جملہ مجھے 3 شعبان کو حضرت جبرائیل کی زبان سے ہے. جی جاگنا ہے جی, صاحبان علم بیٹھے. سب سے پہلے یہ جملہ سید الملائکہ جبریل امین ان کی زبان سے نکلا. کب نکلا؟ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, قرآن کی گود میں قرآن نازل ہوا, آواز قدرت آئی, جبرائیل انزل فی الف قبیل من الملائکہ, اے جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے لے کر زمین پر اتر جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ میں اللہ کی طرف سے حسین کی مبارکباد دینے آیا. بولو میرے ساتھ جو صاحبان ہیں, حکم خدا سے. اور اے جبرائیل, میں بڑی جلدی سے گزروں, اے جبرائیل
ایک دن نہیں جانا، 40 دن جانا ہے، اور 40 دن ہی 1000 قبیل ملائکہ کے لے کر جانا ہے۔ ایک قبیل ملائکہ کا 1 ملین فرشتہ ہوتا ہے، 10 لاکھ فرشتہ۔ پتہ نہیں آپ خاموش کیوں ہو۔ ایک قبیل ملائکہ کا 10 لاکھ فرشتے ہوں تو ایک قبیل ہوتا ہے، اور 1000 قبیل لے کر آنا ہے۔ اب 1000 کو 10 لاکھ سے ضرب دو، اور 40 دن آنا ہے۔ اور جب جبرائیل 1000 قبیل، بھائی جان توجہ کیجئے گا، ملائکہ کے ساتھ عرش سے فرش پر اتر رہا تھا، جب 1000 قبیل ملائکہ اپنے پر تولے ہوئے گزرے اس وادی سے جہاں فطرس پڑا ہوا تھا۔ بولو صاحبان یہاں بیٹھو، میں نے کہا تھا مجلس نہیں پڑھنی، حسینیت کی تاریخ رقم کروں گا۔ اس بستی سے گزرا کہ جہاں اللہ کا معطوف فرشتہ فطرس پڑا ہوا تھا، جب اس نے پروں کی سرسراہٹ کو، آواز کو سنا، پکار کے کہتا ہے اے بھائی جبرائیل۔ اب ہر کوئی بندہ یہ جب جملہ سمجھے گا نہیں، جس کے ذہن میں مقام حسین ہے وہ جملہ ضرور سمجھے گا۔ جبرائیل سے فطرس پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اتنے فرشتوں کے ساتھ تو زمین پہ اتر رہا ہے۔ جبرائیل مسکرا کے کہتا ہے قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت میں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا توجہ ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں بھائی جان۔ کہا کہ اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن خدا نے حق کی شفاعت حسین کو دیا ہے۔ کہا اے فطرس، میں نے صرف آج نہیں جانا، 40 دن جانا ہے، اور 40 دن 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ جانا ہے۔ فطرس نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ کہا کہ اے جبرائیل، کیا مجھے بھی اپنے پروں پر بٹھا کر، بولو میرے ساتھ، واقعہ آپ کا سنا ہو، میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی اپنے پروں پر بٹھا کر لے جاؤ گے ساتھ؟ کہا فطرس کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرے دل میں یہ یقین ہے کہ آج تو پہلی مرتبہ اتنے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اتر رہا ہے، یقیناً آنے والا کوئی ایسی ہستی ہے۔ مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ کوئی آنے والا ایسی ہستی ہے کہ جس کے در سے مجھے شفا مل جائے گی، ورنہ اس حسین کا بھائی بھی آیا، اس حسین کا باپ بھی آیا، اس حسین کا جد بھی آیا، انبیاء بھی آئے، تو اتنے فرشتوں کے ساتھ اترا ہی نہیں۔ صرف اتنا بتا، جاگیے گا، میں جملہ دے رہا ہوں، اے جبرائیل، تو اگر مجھے ساتھ لے جائے گا تو کیا اس در سے مجھے شفا مل جائے گی؟ اس کا اتنا کہنا تھا۔ جبرائیل پکار کے کہتا ہے لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین۔ یہ مولا زندگی دے جو میرا ساتھ دے سکتا، حسین کے لیے بولنا سارے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ لا تسأل، مولا آپ کو زندگی دے، لا تسألنی عن حسین،
نہ پوچھ میرا ہائے حسین کیا ہے. پطرس کہتا ہے کیا ہے حسین؟ اب جبریل نے تعارف کروایا، جبرائیل نے تعارف کروایا. جبریل نے کہا بتاؤں حسین کیا ہے؟ حل جاء الا موتقا للعصاة، حسین آیا ہی اللہ کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے. وہ بخشش کا دروازہ کھلا ہے، خدا کی قسم ایام اذان نہیں، یہ بخشش کا دروازہ ہے. حسین نے بخشش کا دروازہ کھولا ہے. نہ پوچھ میرا حل جاء الا موتقا للعصاة، حسین آیا ہی اللہ کے گناہگاروں کو اللہ سے بخشوانے کے لیے. کیسے بخشوائے گا حسین؟ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. جاگے گا جاگے گا. بس ایک ہستی کا اور سنیں، پھر وقت ہوا تو میں ہدیہ کروں گا، ٹائم بہت گزر گیا. یہ حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا کہ لا تسألنی عن حسین، کہ نہ پوچھ. جاگ رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے بیٹا؟ جاگنا ہے. لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یہ تو تعارف تھا جبرائیل کا. دوسری ہستی کون ہے کہ جس نے کہا کہ میرا حسین کیا ہے؟ وہ ہے سفیر حسین. بھائی جان تھک گئے ہو آپ؟ جاگو. میری پوری تقریر کا نتیجہ ہے اس جملے میں. یہ جو میں نے 50 منٹ کی تقریر کی ہے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. دوسری ہستی جس نے کہا لا تسألنی عن حسین، وہ حضرت مسلم ابن عقیل، سفیر حسین ابن علی. امام حسین نے جن کے لیے کہا کہ المسلم معتمدی و ثقتی، کہ مسلم میرا معتمد ہے اور میرا ثقہ ہے. جاگے کا مصائب نہیں ہے، فضائل کا جملہ اور عظمت حسین کا جملہ. میری طرف دیکھیے گا. جب حضرت مسلم کو سر تا پا دھوکے سے زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، خدا لعنت کرے اس پر، سر تا پا مسلم زخمی ہے. توجہ کیجئے گا جی. بھائی جان جو لفظوں کے قدردان ہیں وہ قدر ضرور کریں گے، اور آپ سب اہل قدر ہیں. حضرت مسلم کے ہاتھوں میں رسی ہے، گلے میں رسی ہے، سر تا پا حضرت مسلم زخمی ہے. ہزاروں زخم ہیں حضرت مسلم کے بدن پر. توجہ. ایک مرتبہ شراب کے نشے میں مست ہو کر، خدا اس پہ لعنت کرے، ابن زیاد مسلم سے کہتا ہے کہ او مسلم، تو نے بیعت شکنی کی، تو نے حسین کے لیے جہاد کیا، ہمارے اتنے سپاہیوں کو قتل کیا، اتنی تو نے طویل جنگ کی، ہمارے ہزاروں لوگوں کو تم نے قتل کر دیا. کس کی خاطر؟ حسین کی خاطر. جناب مسلم کہتے ہیں ہاں حسین کی خاطر. جب کہا نا حسین کی خاطر، توجہ کیجئے گا، تو ابن زیاد کہتا ہے کیا ہے حسین؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا سا سر اڑائیں جی. جناب مسلم سے ابن زیاد کہتا ہے کیا ہے حسین، کہ جس کے لیے تو نے اتنے فوجیوں کو ہمارے کو قتل کر دیا. جب اس نے کہا نا کیا ہے حسین، میں لفظ کہوں گا اور آپ کے چہروں سے میں پڑھوں گا کہ کس نے یہ لفظ لیا ہے یا نہیں لیا. اس کا اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم مسلم کے بدن کے جتنے زخم تھے سب مودت کی تصویر بن کے مسکرائے. دکھا کر سکتے ہو، زخم نہیں تھے، یہ زبان مودت تھی جو بولی. جناب مسلم ایک مرتبہ سینہ تان کے کہتے ہیں لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا. اب سر اٹھائیے گا. جیسے جناب مسلم نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تو یہ بلور پوچھتا کیا ہے حسین.
اب تعارف دیکھیے گا جناب مسلم کا. خدا کی قسم جناب مسلم دربار میں پکار کے کہتے ہیں انہو امام الدارین بالدوام النیرین طہر طاہر مطہر من الطاہرین و امامک رجس من رجسین. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. جناب مسلم کہتے ہیں آؤ بتاؤ کیا ہے حسین. حسین کی امامت اس وقت تک باقی ہے جب تک شمس و قمر باقی ہے. حسین دارین کا امام ہے جب تک فلک پہ سورج چاند باقی ہے. حسین طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. حسین خود طہارت بھی ہے. جو حسین سے جڑ جائے حسین اسے بھی پاک کر دیتا. گئے ہیں. میں عظمت حسین کا ایک باب رقم کرنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. جناب مسلم کیا کہتے ہیں دربار میں؟ حسین امام الدارین, دارین کا امام ہے, بالدوام النیرین, جب تک سورج چاند باقی ہے. طہر طاہر مطہر. حسین طاہر بھی ہے, حسین مطہر بھی ہے, حسین خود طہارت بھی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. طہارت سمجھتے ہیں؟ طہارت یہ ہوتی ہے کہ جو طہارت سے جڑ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. جو بھی گناہگار حسین سے جڑ جائے, بھائی جان گناہگار ہو نجاست نہ ہو, میں نے جملہ دینا ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کہوں گا, سپیکر میں بات کہوں گا. میں بھی حسینی بن کے کہوں گا, آپ بھی حسینی بن کے سنیے گا. حسین اسے پاک کرے گا کہ جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہے. جو نجاست ہو, نجاست, اسے آپ سمندر میں بھی لے جائیں وہ کبھی پاک نہیں ہوگی. عزیزو وہ عین نجس ہے, جیسے کتا اور خنزیر عین نجس ہے. اسے 7 سمندروں میں بھی آپ غوطہ دے دے وہ پاک نہیں ہوگا, بلکہ جو اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا. حسین طہارت ہے لیکن حسین عین نجس کو پاک نہیں کر سکتا. یزید ہے نجاست. میرا ساتھ دیجئے گا, ابھی آپ اس معیار پہ نہیں آئے. یزید ہے اہل نجاست, یزید کبھی پاک نہیں ہوگا, اور جو یزید کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجاست. سلامت رہے مولا, زندگی دے. بھائی جان اسی نعرے کی گونج میں آبدی کا ایک اور جملہ سن لیں. یزید ہے نجس العین, اسے کوئی پاک نہیں کر سکتا. جو پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا. کسی کے رضی اللہ کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں ہوگا. زندگی دے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے.
बंदगी के देश में सबसे बड़ा सलामत रहें। बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन लबैक लोग कहते हैं। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से जवाब देंगे। आगे पीछे बाहर बैठे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। सारे बोलेंगे मिलके अगले पिछले, हुसैनी नारा, गदीरी नारा, हैदरी। तवज्जो है साहबान या नहीं? मौला आपको जिंदगी दे। जो भी यजीद को रजी अल्लाह कहेगा वो खुद नजस हो जाएगा। जनाब मुस्लिम ने दरबार में फैसला कर दिया, हुसैन तहारत है, हुसैन तुहर भी है, ताहिर भी है, मुताहिर भी है, तहारत भी है। मेरा साथ दीजिएगा। खुदा की कसम, दुश्मन के दरबार में उसकी आंखों में आंखें डाल के जो अगला जुमला जनाब मुस्लिम ने कहा है, इमाम के इस सफीर ने उससे मुखातिब होके कहा, ये है मेरा इमाम जिसकी मैंने तारीफ की है। वह इमामों का रिजसुन, मौला जिंदगी दे जो मेरे सामने बैठे हो। वह इमामों का रिजसुन मिन रिजसैन, तेरा इमाम खुद भी रिजस है भी दो रिजसों से। मौला जिंदगी दे, आज भी मौलवी यजीद की खुफिया हिमायतें करते हैं। मैंने मुखातिब होके कहा है, होती नहीं है इस तरह, आपकी नजर है, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया, अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। सलामत रहे आप। आपकी नजर भाईजान, मुकर्रर करूं, लेकिन उसे जज्बा हुसैनी से सुनिएगा। जिनके नामों के साथ हुसैन है वो मेरा साथ जरूर देना। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायत। बोलो मेरा साथ दो भाईजान। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया, अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख।
جان شعر پڑھوں؟ سنیں گے؟ پہلے 2 مصرے نہیں پڑھتا، آخری 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، بولو میرے ساتھ، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، نام یزید تو نے گالی بنا، مل کے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ مولا زندگی دے آپ کو، حسین جیو بیٹا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ سبحان تجھے اللہ۔ اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی پوچھ اپنے کبھی دیکھ اپنے خبیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ سلامت رہے آپ۔ سفینہ نجات چل رہا ہے، سفینہ طہارت چل رہا ہے، آؤ اس سفینے کے سوار بنو۔ جو میں نے پہلے جملہ کہا، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا، حسین جیسی عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت ملنے پر مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین جیسا امام ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزو، وہی حسین جو کشتی نجات ہے، چند دنوں کا مہمان، یہ رونے کے دن ہے، یہ رونے کی رات۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حسین کو یہ کہہ کر آواز دی، اے مومن کی آنکھ کے آنسو، حسین ہر مومن کی آنکھ میں رہتا۔ ہم عزاداروں، آج یکم محرم ہے، ہم نے فرش عذاب بچھائے۔ یہ پوسٹ بڑی چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، میں اس ممبر پہ بھی دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے آسمان پہ چاند دیکھا، مدینے والے کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتا۔ شرم نہ کیجئے رونے میں عزادار۔ مدینے والے کہتے ہیں امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلا، اجرکم علی اللہ، اجر۔ ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نکل آیا۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ کوشش کرو جتنے بھی جہاں بھی مجلس سنتے ہو، جب بھی ذاکر کوئی بھی پڑھنے والا ہو، ذکر پہ رویا کرو، ذکر پہ داد دیا کرو۔ جب مصائب پڑھے جائیں تو ایک آنسو ضرور نکل آئے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنسو لینے محمد کی بیٹی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ زہرا کے رومال کو خالی نہ بھیجنا۔ آنکھوں میں جو آپ کے آنسو آتی ہیں، زہرا اپنے رومال میں لے اور پھر حسین کے زخموں میں لگاتی ہے۔
حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں آپ کے یہ آنسو. اتنا ضرور رونا کہ جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے. امام فرماتے ہیں کوئی میرے جد کے غم میں اتنا روئے میں اس کی جنت کا ضامن. اجرکم علی اللہ. 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا. میرا پڑھ دینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. جب حویلی کو تالے لگ رہے ہیں, اجرکم علی اللہ, مولا آپ کو زندگی دے, اس غم کے علاوہ اللہ کسی غم میں نہ روگا. جب سادات کے گھروں کے دروازے بند ہو رہے تھے, اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا, میں جملہ پڑھا ہوں روایت کا. اس حویلی آل محمد کے ساتھ ایک صحابی رسول کا گھر تھا جس کا نام عروہ غفاری تھا. بوڑھا ہو چکا تھا. روایت کہتی ہے بادل گرجتے تھے اس کے کانوں میں, اس کی آواز نہیں آتی تھی. دیکھنا میری طرف ہے. جو بہرا تھا بادلوں کی گرج نہیں سنتا تھا. 28 رجب کو تڑپ کے اٹھا, اپنی بیوی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز. ہو کے استقبال. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بیوی کہتی ہے عروہ روح مدینہ, حسین مدینہ چھوڑ کے جا. اور یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی. اجرکم علی اللہ. زیادہ طویل مسائل نہیں, ایک روایت اور سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. حکم دیا گیا, حسین نے حکم دیا, ساری بیویاں, دیکھیں میری طرف, ساری بیویاں محملوں میں سوار ہو. حسین کرسی پہ بیٹھے. ہر بی بی گھر سے نکلتی تھی, گھر کی چابی سغرا کے ہاتھ پہ رکھتی تھی اور کہتی تھی سغرا اللہ کے حوالے. جب جناب زینب نکلنے لگی ہے نا, چابی سغرا کے ہاتھ پہ رکھی ہے. ایک مرتبہ سغرا نے دامن تھام لیا. تب پھپھی اماں بابا سے پوچھ کے بتاؤ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے. عزاداروں, جناب زینب نے حسین کو بلوایا, حسین آئے. اب جملہ سنیے گا ماتم کر کے. حسین سے جناب زینب پوچھتی ہے بھیا تجھے میرے حق کا واسطہ اتنا بتا, بیمار سغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے. حسین فرماتے ہیں اے بھائی بہن جو بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی علی کی شبیہ ہے, کوئی عباس کی شبیہ ہے. اے بہن میری یہ بیٹی, میری ماں فاطمہ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لو. حسین باہر تھے, کرسی پر تشریف فرما تھے. جناب لیلا نکلی. حسین نے کہا اکبر ماں کو سوار کرو. جناب فروہ نکلی. قاسم ماں کو سوار کرو. جناب رباب نکلی. اکبر ماں کو سوار کرو. عزاداروں, جناب ام کلثوم نکلی. عباس بہن کو سوار کرو. دیکھنا میری طرف ہے عزاداروں. جب جناب زینب نے نکلنا تھا, ایک مرتبہ عباس نے پوری گلی میں کناتے لگوائی اور کہا خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, خبردار کوئی مسلمان چھت پہ نہ جائے. کہا کیوں؟ کہا علی کی بیٹی جناب زینب گھر سے باہر آ رہی ہے. عزاداروں, جب جناب زینب نے گھر سے باہر قدم رکھا, ادھر سے حسین اٹھے. کہا اکبر تو بھی آ, عباس تو بھی آ, قاسم تو بھی آ. سارے آئے. ایک مرتبہ اس محمل کے قریب آئے جس محمل پہ جناب زینب نے سوار ہونا تھا. حسین آگے بڑھے, بہن میں سوار کراتا ہوں. جناب زینب کہتی ہے نا بھیا, آج مجھے, اللہ کرے آپ جملہ سن لیں, آج مجھے مدینے میں وہ سوار کروائے جو 11 محرم کو کربلا میں مجھے سوار کرائے گا. سجاد آگے بڑھے, کہا پھپھی اماں میں سوار کراتا ہوں. عزاداروں, یہ تھا 28 رجب کا سوار ہونا. لیکن جب 11 محرم آئی, بی بی کے سر پہ
چادر نہیں تھی، ہاتھ بدے ہوئے تھے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کا پھوپھی اماں. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين.